تو حال ہی میں جو سورج گرہن ہوا اس نے مستقبل کے بارے میں بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ آج ہم ماہر نجوم ہمایوں محبوب کی انہی تہلکہ خیز پیشگوئیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آنے والے وقت کی ایک بالکل نئی تصویر دکھا رہی ہیں۔ اچھا، تو ان ساری پیش گوئیوں کی بنیاد ایک بہت ہی دلچسپ خیال پر ہے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ آسمان پر ہونے والا ایک واقعہ یعنی گرہن زمین پر ہمارے مستقبل کے واقعات کی رفتار کو کئی گنا بڑھا دے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ ہے کیا۔ اس پورے نظریے کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو حالیہ واقعات کو دیکھنا ہوگا، ایک چاند گرہن اور ایک سورج گرہن۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں مل کر ایک کائناتی ایکسیلریٹر یعنی رفتار بڑھانے والی مشین کا کام کر رہے ہیں۔ تماخت کے مطابق کہانی کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو چاند گرہن لگا تھا اس نے بڑی تبدیلیوں کی بنیاد رکھی تھی جن کے اثرات 3 سے 6 مہینوں میں سامنے آنے تھے، لیکن اب جو سورج گرہن ہوا ہے اس نے ایک ایکسیلریٹر کا کام کیا ہے اور مہینوں کے ان واقعات کو چند ہفتوں میں ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پورا سلسلہ ہے۔ پہلا قدم، چاند گرہن نے تبدیلیوں کا آغاز کیا۔ دوسرا قدم، سورج گرہن نے انہیں زبردست رفتار دے دی۔ اور نتیجہ ایسے اچانک اور حیران کن عالمی واقعات کی شکل میں نکلے گا جن کی کسی کو امید بھی نہیں ہوگی۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ سورج کو ہمارے نظام شمسی کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو سوچیں جب بادشاہ خود گرہن میں آ جائے تو اس کی پوری سلطنت یعنی ہماری دنیا اس کے اثرات سے بھلا کیسے بچ سکتی ہے؟ تو یہ جو کائناتی اثرات ہیں یہ دنیا میں کس طرح کی غیر متوقع تبدیلیوں کی شکل لے سکتے ہیں؟ پیش گوئیوں کے مطابق دنیا ایک بہت بڑے الٹ پھیر کے لیے بالکل تیار ہے۔ پیش گوئی یہ کی جا رہی ہے کہ واقعات اتنی تیزی سے ہوں گے کہ لوگ بس یہی پوچھیں گے، ارے یہ ہو کیا گیا؟ اس کی ایک مثال حال ہی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا سرمایہ کاری کا معاہدہ ہے جس کی رفتار نے سب کو حیران کر دیا۔ اور ان تیز رفتار تبدیلیوں کے کچھ ممکنہ اثرات بھی بتائے گئے ہیں، جیسے اچانک سامنے آنے والے معاشی منصوبے، عوام میں بڑھتا ہوا غصہ، حکومتوں میں اچانک تبدیلیاں اور یہاں تک کہ نئی جنگوں کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک بڑے عالمی عدم استحکام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو بڑی تبدیلیاں ہیں ان کا مرکز کہاں ہو سکتا ہے؟ پیشگوئیوں کے مطابق جنوبی ایشیا، جس میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں، ان واقعات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے خطوں میں سے ایک ہے۔ اور اس خطے کے لیے خاص طور پر 2 بڑے خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک طرف شدید مہنگائی جیسا معاشی بحران ہے، تو دوسری طرف طوفان اور سیلاب جیسی قدرتی آفات کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے جو موجودہ مشکلات کو اور بھی بڑھا سکتا ہے۔ لیکن شاید سب سے تہلکہ خیز پیشگوئی معیشت یا موسم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ سیاست کے بارے میں ہے، جہاں وفاداریوں کے ایک دم سے بدل جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ ایک جملہ آنے والے وقت کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ دوست دشمن بن جائے گا اور دشمن دوست۔ یہ ایک ایسے سیاسی منظرنامے کی طرف اشارہ ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر اسی پیشگوئی کا اطلاق پاکستان کی سیاست پر کیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو فی الحال نون لیگ کی حکومت کی حمایت کرتی نظر آتی ہے، اچانک اپنی حمایت کا رخ عمران خان کی طرف موڑ سکتی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی سیاست میں ایک زلزلہ ہوگا۔ اچھا، ان فوری اور تیز رفتار تبدیلیوں سے ہٹ کر اگر ہم ذرا لمبی تصویر دیکھیں تو یہ پیشگوئیاں آنے والے چند سالوں کو بہت اہم قرار دیتی ہیں۔ خاص طور پر سال 2026 اور 2027 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے انتہائی مشکل اور انکشافات سے بھرے ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہو سکتا ہے جب کئی چھپے ہوئے راز کھل کر سامنے آئیں اور دنیا کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ ہمایوں محبوب کی یہ ساری باتیں کائناتی اثرات اور سیاسی نتائج کی ایک زنجیر پیش کرتی ہیں، لیکن کیا یہ مستقبل کی ایک جھلک ہے یا صرف امکانات کا ایک سلسلہ؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا، لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے، کیا ہم واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑے ہیں؟